السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے۔ روزہ رکھ کر صنعت و حرفت، تجارت، زیارت، ہر کام بخوبی احسن کر سکتا ہے۔ رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کا نزول اسی پاک مہینے میں ہوا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے۔ میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے کے بذات خود روزے دار کو عنایت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عبادات کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ نماز خدا کے وصال کا ذریعہ ہے، ملنے کا ذریعہ ہے۔ اس میں بندہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کرتا ہے۔ بعینی روزہ بھی اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور الگ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو رمضان کے مہینے میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملیں۔ پہلی یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتے ہیں، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ دوسرے یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بدبو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسرے یہ کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ اور مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت اور پریشانی سے میرے گھر اور کرم میں رحمت پائیں گے۔ پانچواں یہ کہ جب رمضان کا مہینے کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ رمضان کے اس مبارک مہینے کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور کوئی لمحہ
کوئی سیکنڈ ضائع و بیکار جانے نہیں دینا چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں ایسے انداز میں عبادت کو فرض کے طور پر متعین فرما دیا گیا ہے کہ انسان اس عبادت کے ساتھ اپنی تمام ضروریات و حوائج میں بھی مصروف رہ سکتا ہے اور عین اسی خاص طریقے عبادت میں بھی مشغول ہو سکتا ہے۔ ایسی خاص طریقے کی عبادت کو روزہ کہا جاتا ہے، جسے اس مہینے میں فرض فرما دیا گیا ہے۔ روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے۔ روزہ رکھ کر تمام ضروریات، تجارت و زیارت، خرید و فروخت، ہر کام بخوبی طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ان کاموں میں مشغول ہونے کے وقت بھی روزے کی عبادت روزے دار سے بے تکلف خود بخود صادر ہوتی رہتی ہے اور اس کو عبادت میں مشغولی کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ ایک خوشی ہر روزے دار کو اس وقت میسر ہوتی ہے جب وہ کڑے دن کی بھوک اور پیاس کے بعد لذت طعام سے آسودہ ہوتا ہے۔ دوسری خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس وقت نصیب ہوگی جب آخرت میں اسے دیدار الہی کی نعمت عظمیٰ سے نوازا جائے گا۔